नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज़ ख़ान और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल हिस्ट्री विद शाहनवाज़ ख़ान बदरू के साथ। नाजरीन, आज का टॉपिक जो है साइंसी नुक्ता निगाह से और दीनी नुक्ता निगाह से इंतहाई दिलचस्प है। आज हम असहाब काफ के हवाले से बात करेंगे। क्या वाकई इंसान 309 साल तक सो सकता है? नाजरीन, अगर किसी इंसान के हवाले से ये दावा किया जाए कि कुछ लोग 300 साल तक सोते रहे, तो उसमें हमें तारीख़ इंसानी में सिर्फ़ एक वाक़या मिलता है जिसे असहाब कहफ का नाम दिया जाता है। ये रूम के शहरी थे और दक्यानूस के दौर में इन लोगों ने तौहीद इलाही का नारा लगाया था और दक्यानूस की फ़ौज से छुपने के लिए ये जिन गारों में जाकर छुपे थे, वहीं पर इन पर नींद तारी हो गई थी और तकरीबन 300 साल बाद जब ये बेदार हुए तो कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। आज नाजरीन, इस वाक़ये को हज़ारों साल गुज़र चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला की उतारी गई तमाम इल्हामी कुतुब में इस वाक़ये का तज़किरा मौजूद है। कुरान मजीद में भी असहाब कहफ का वाक़या बयान किया गया है। नाजरीन, साइंसी नुक्ता निगाह से ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। जब हम तवील अरसे तक सोने की बात करते हैं तो हमें साइंस में एक टर्म मिलती है जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइबरनेशन क्या है। नाजरीन, बेसिकली ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाती हैं। इनके सेल्स में मौजूद जीन इस तरह के खौफ व ख़तर से आगाह हो जाते हैं और उन पर एक बहुत लंबी नींद तारी हो जाती है। इस अमल को साइंसी टर्म में हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन तकरीबन 95% स्लो हो जाती है, सांस सेकंड्स की बजाय मिनटों में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल्स से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान जानदार का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। यहाँ पर जानदार से मुराद सांस लेने वाली चीज़ें हैं, दरख्तों की बात नहीं हो रही, क्योंकि दरख्तों को भी साइंसी नुक्ता निगाह से जानदारों में गिना जाता है। अगर हम हाइबरनेशन करने वाले जानवरों की बात करें तो उसमें हमें कई किस्म के चूहे, चमगादड़ें, गुलहरियाँ, मेंढक, लंगूरों की कई नस्लें, रीछ, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े वगैरह नज़र आते हैं। साइंसी तहकीक ने ये बात साबित की है कि सबसे लंबी हाइबरनेशन चमगादड़ करता है, जो तकरीबन 344 दिन तक, यानी बग़ैर कुछ खाए पिए 344 दिन 344 डेज़ कमोबेश 1 साल तक सो सकता है। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमर्स, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं और उनकी तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी भी जानदार की बाकी मादा ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्ज़ों में
اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب ذرا ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی ان آیات پر ذرا غور فرمائیے۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، پھر اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک اور جگہ پر اسی صورت میں، اور تم ان کا خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اسی صورت میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم سوئے رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس کھانا کون سا ہے۔ یہاں پر نفیس سے مراد توانائی سے بھرپور کھانا ہے، تو اس میں سے وہ کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آیا جائے اور تمہارے حال کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے یعنی ان کے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ اس لیے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے، یعنی جہاں پر جا کر اصحاب کہف نے پناہ لی وہ غار تھا۔ اس کے بعد سو جانا۔ قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں دیکھا جائے تو کان کا وہ حصہ مکمل طور پر ہمیں سسپینڈڈ نظر آتا ہے۔ دوسری بات، اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہو۔ یہ بیان کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈا رہا۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کو پریشر السر کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر انہیں اندھا کر سکتی ہیں۔ اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور آنکھیں اگر زیادہ دیر تک بند رہیں تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم کوما کے مریضوں کا مشاہدہ کریں کہ اگر وہ کوما سے لوٹ آئیں تو وہ آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف واپس آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یا جھپک رہی ہیں۔ لیکن
بادی نظر میں دیکھا جائے کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں سب سے پہلے بھوک نے ستایا، جو ایک فطری عمل ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے، ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب باتوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیومن ہائبرنیشن کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کو دیکھنے تو یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا، جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، یعنی سنسار کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے انکاری ہو جائیں۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر ٹرسس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کا غار مانا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں دی سیون سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کو بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ہے۔ ایسا بیان کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔